اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم شیطانی خیالات سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں۔ تو سوال تو اچھا ہے اور اس کا جواب بھی اہم ہے، سوال بھی اہم ہے، جواب بھی اہم ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے تو یا تو یہ شیطان کے راستے پر ہے یا یہ رحمان کے راستے پر ہے۔ وہ پشتوں میں ہم نے ایک مثال کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ اس کائنات کا نچوڑ جو ہے میں ہوں اور آپ ہے؟ بتائیں اس پہ تو ہم غور نہیں کرتے نا، یہ اس سے ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ سورج ہے، بنایا تو اللہ نے، کس کے لیے بنایا؟ سوال یہ دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، یہ کائنات ہے، وسیع اور عریض کائنات ہے، کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، یوز ٹو ہے نا، بس ایک بچپن سے ایک چیز چلتے آ رہے ہیں۔ تو بس وہ بچہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ انگریز ہے تو انگریزی زبان سیکھ لیتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ پٹھان ہوتا ہے پٹھان، پھر ہے نا۔ تو ایک گھر میں آپ پیدا ہو گئے ہیں، اب ہم ایسے حالات میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں دیگر کائنات کا ادراک ہی نہیں ہے، نہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کائنات کس کے لیے ہے۔ ایک بات اور بھی سوچنی چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت کو ایک تو ہم نے اپنی حقیقت کو بھی بھلا دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھلا چکا ہے، اپنی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا ہے اور بھلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ بات ہے، بھلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی آپ نے غور کرنی ہوگی۔ تو جب آپ نے اپنے آپ ہی کو بھلا دیا ہے تو اب تو یہ تو یعنی اس کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کون بھولتا ہے؟ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اس سے اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ یہ سارے پتے کی باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ اور یہ بڑا ایک آسان بھی ہے، یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنا رب یاد ہے کہ نہیں یاد۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بھئی میں تو بڑی بڑی تسبیحات پڑھ رہا ہوں اور یہ ہے نا، لمبی چوڑی نمازیں، نوافل اور یہ وہ، لیکن ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ جان لوں کہ مجھے اپنا رب یاد ہے کہ نہیں یاد، یا اپنے رب کی یاد سے میں غافل ہوں کہ نہیں ہوں، تو اس کا بڑا آسان کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے نظر میں آپ کی اپنی اہمیت، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا آپ یاد ہے۔ اس سے آپ پتہ چلا سکیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھولا ہوا ہے کہ یاد ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں پہلے، آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، اپنی حقیقت پر یقین ہے؟ اگر ہے اس کا اور پھر آپ اس کے لیے فکر مند ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی خوراک کے بارے میں، اس کی بیماری کے بارے میں کتنے لپیٹ کے مائیں رکھتی ہیں، بچے کو فکر مند ہوتی ہیں نا۔ تو اسی طرح آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے ظاہر کا خیال رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی بیماری ہو، ڈاکٹر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، یا مائیں جو ہیں، والدین اپنے بچوں کی ظاہری صحت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ظاہری صحت کی۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں
تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوں. اگر نہیں ہے پھر آپ کو فکر آخرت ہونی چاہیے. فکر آخرت، اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یعنی اس میں کہ تیسرا وہ مرحلہ ہے نا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا، یا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، اب اس کا پتہ چلے گا فکر آخرت سے، فکر قبر سے، فکر محشر سے، فکر آخرت سے. کیونکہ جب آخرت میں ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ بعض جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور بعض دوزخ میں ہوں گے. اب ہمیں اس بات کی اگر فکر ہے کہ بھئی میرا مقام جنت میں ہے کہ نہیں ہے، اگر اس بات جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے اور دوزخ سے بچنے کا آپ اہتمام نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول چکے. آسان باتیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جنت جانے کی فکر نہیں کر رہے، جنت میں اپنا مکان یہاں پر نہیں بنا رہے، اور دوزخ سے آپ نے چھٹکارا نہیں حاصل کیا یہاں پہ، اور قبر کے عذاب قبر سے آپ بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اپنے قبر کو جنت کا ایک باغ بنانے کی نہیں فکر ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے. اچھا، جب انسان، میں نے یہ تو سارا آپ کو بتا دیا، اب انسان جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اور اپنے اللہ کو پھر یعنی اصل کیا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا. یہ آیت قرآنی ہے، میں آپ کو پڑھ دوں تو اچھا ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أو كما قال. اے لوگو تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نسوا اللہ، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور یہ غافل ہے. تو یہ مطلب سارا وہ بیک گراؤنڈ جو میں نے آیت قرآنی سے آپ کو بتا دیا نا. اب یہ ہے نا کہ آج کا جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم شیطانی خیالات سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں. آپ کو یاد کرنا ہوگا اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا سب سے پہلے. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا کریں ہم، کیا راستہ ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے. آپ کی صورت یہ تھوڑی ہوگی. بوڑھے جنت میں جائیں گے زمان بھائی؟ نہیں جائیں گے. بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ ایک جوانوں کا خوبصورت جسم دے گا، جوان ہو کے جائیں گے. بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، جوان جائیں گے جنت میں. سب جوان ہوں گے. 33 سال حدیث میں آئی ہے عمر، 32-33 سال. تو یہ ہے نا کہ اپنے شیطانی خیالات سے جان چھوڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. اپنی حقیقت کو پہچان کے زندگی گزاریں. اپنے آپ کو بھلا کے زندگی نہ گزاریں. ہم تو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بس ہو جائے گا وقت. اب دیکھیں بیعتیں ہو جاتی ہیں 20-20 سال، کوئی مرتبہ ملتے ہی نہیں، انسان کہیں پہنچتے نہیں. مثال کے طور وہی لنگر چلا آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو مقصد نہیں حاصل ہوتا. عام طور پہ بیعت کے مقاصد چونکہ معلوم نہیں ہوتے تو لہٰذا وہ مرتبہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوتا. برائے نام، اس کو برائے نام بیعت کرتے ہیں. جیسے ہم برائے نام مسلمان ہیں نا، نام کے لحاظ، تو اسی طرح مرید بھی جو ہیں وہ برائے نام ہے. تو یہ ہے نا کہ شیطانی خیالات سے جان چھڑانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں
اور اپنے آپ کو یاد کر کے زندگی گزاریں، اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب اہل و عیال تو ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں نا، تو پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ باپ ہی کیا ہوا۔ بیٹوں کے لیے تو ہم بڑا بڑا کچھ سوچتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے اور میرا بیٹا ایسا ہو جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں یہ کر رہا ہوں کہ شیطانی خیالات، سب سے پہلے کیا کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، تب ہی آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ رب کی پہچان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، آپ کو رب کو جاننا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے، دنیا دیکھی ہے تو اس کو دل دے دیا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اس کو دل کیسے دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب کو نہیں پہچانا۔ آپ کا اپنا وجود یعنی رب کا اظہار ہے۔ وہ ایک شعر میں کہتے ہیں نا کہ تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں، اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے نا، یہ پہلا کام ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچان جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ اپنے حقیقت کو پہچان لیں، اس کے بعد رب کو پہچانیں گے بطور مقصود حیات کہ وہی میری منزل ہے، محبوب واحد کہ وہی محبوب ہے میرا، اور مطلوب واحد۔ اس طریقے سے آپ پہچانیں گے پھر آپ اپنے رب کو کہ بھئی میری تو بس سب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، تو جب آپ نے رب کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا، اب شیطان آپ سے دور بھاگے گا، شیطانی خیالات اب نہیں آئیں گے۔ تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے ابتدا میں، اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصود و محبوب و مطلوب کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں، یا اس کے لیے کچھ جان و مال کی قربانی دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر مال و جان کی قربانی آپ نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاز میں مخلص نہیں ہیں۔ یہ جان و مال کی قربانی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تجارت تو یہ تو اچھی تجارت ہے، اگر ایسی کوئی تجارت ہو کہ عذاب علیم سے نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تو کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر تمہارا ایمان ہو، یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ میرا خالق، مالک اور مقصود، محبوب اور مطلوب و معبود۔ یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے، تؤمنون باللہ ورسولی، اس کے رسول پر ایمان، کے رسول اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ رسول ہی ہیں، میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ہم خود ہی چلے جائیں گے، نہیں، رسول ذریعہ، رسول کا مطلب ذریعہ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ یہ مضمون جاری ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم